السلام علیکم ڈیفینس لورڈز فرینڈز، ڈیفینس اپڈیٹس میں ترکی کی جانب سے دو مزید مسلم کنٹریز کو ڈرونز کی فروخت کی خبر پر بات کریں گے۔ اکینجی ڈرون کی ڈلیوریز، مصر اور کوریا میں ڈیل، انڈونیشیا کی ایئر فورس کی جانب سے 2 طیاروں کی شارٹ لسٹنگ، پاکستان کا سعودی عرب پر حوثیوں کے حملے پر رد عمل، ایران اور چین سمیت دیگر بین الاقوامی دفاعی خبریں بھی اس ویڈیو میں شامل ہوں گی۔ سو لیٹس سٹارٹ۔ اطلاعات کے مطابق وزیر اعظم عمران خان نے نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا اجلاس کل طلب کر لیا ہے۔ اجلاس میں افغان صورتحال اور قومی سلامتی کے دیگر معاملات پر غور کیا جائے گا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ قومی سلامتی کمیٹی کو تازہ ترین صورتحال پر بریفنگ دی جائے گی۔ اجلاس میں عسکری حکام اور وزراء شرکت کریں گے، جن میں شیخ رشید اور فواد چودھری بھی شامل ہیں۔ اس کے علاوہ نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر معید یوسف بھی اس اجلاس میں شرکت کریں گے۔ بیکر ٹیکنالوجیز نے ترکی کے سب سے ایڈوانس اکینجی ڈرون کو ترک آرمڈ فورسز کو ڈلیور کر دیا ہے۔ ابتدائی طور پر 5 اکینجی ڈرون ترک فورسز کے حوالے کیے گئے ہیں۔ ترک نیوز سورسز کے مطابق یہ ڈرون اب سے کچھ دن پہلے ڈلیور کیے گئے اور ان کو سروس میں باقاعدہ انڈکٹ کر دیا گیا ہے۔ واضح ہے کہ ٹوین انجن اکینجی ڈرون ترکی کا سب سے ہیویلی آرم ڈرون ہے اور اس پر 16 ایئر ٹو گراؤنڈ میزائل کیری کیے جا سکتے ہیں، جبکہ اس ڈرون پر کروز میزائل کیری کرنے کی صلاحیت بھی موجود ہے۔ اس پر مقامی ایسا ریڈار اور ایئر ٹو ایئر میزائل کی انٹیگریشن سے متعلق بھی کام ہو رہا ہے۔ اگر آپ اس ڈرون کی مزید ڈیٹیلز جاننا چاہتے ہیں تو ڈیٹیل ویڈیو کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ سعودی عرب پر یمن سے کیے جانے والے بلسٹک میزائل حملے کی عالمی سطح پر مذمت میں پاکستان نے بھی اپنی آواز شامل کی ہے۔ یاد رہے کہ جمعے کو سعودی عرب کے جنوب مغربی علاقے میں بلسٹک میزائل حملے میں 7 افراد زخمی جبکہ 2 افراد جاں بحق ہو گئے تھے۔ سعودی سورسز کے مطابق جازان میں حوثیوں کے اس حملے میں 1 یمنی باشندہ جبکہ 1 سعودی شہری جاں بحق ہوا تھا۔ اسی طرح سے حملے کے نتیجے میں زخمی ہونے والوں میں 6 سعودی اور 1 بنگلہ دیشی بھی شامل ہیں۔ پاکستان کے دفتر خارجہ کی جانب سے ہفتے کو جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ پاکستان حوثیوں کی جانب سے جازان میں اس حملے کی شدید الفاظ میں مذمت کرتا ہے، جس کے نتیجے میں ہلاکتیں ہوئیں اور بہت سے لوگ زخمی ہوئے۔ اس کے علاوہ شہری املاک کو بھی نقصان پہنچا۔ ترک کمپنی ڈیئرسن شپ یارڈ کے بارے میں اطلاعات ہیں کہ وہ بہت جلد اپنی نئی انمینڈ سرفیس ویسل USV-15 اٹک کی ٹیسٹنگ شروع کر دے گی۔ یہ ترکی کے مسلح انمینڈ میرین ویکلز پروجیکٹ کے سلسلے کی اس کمپنی کی طرف سے تیار کردہ پہلی ویکل ہے، جبکہ ایک اور کمپنی اس سے پہلے اولاک نامی انمینڈ سرفیس ویسل تیار کر چکی ہے۔ اس ویکل پر 12.7 ملی میٹر کی سٹیبلائز مشین گن، راکٹ سان کے سیریٹ گائیڈڈ راکٹ اور ممتاز گائیڈڈ میزائل سے لیس کیا جائے گا۔ اس کی ٹاپ سپیڈ 60 ناٹس جبکہ رینج 300 ناٹیکل مائلز ہوگی۔ اس پر سیٹلائٹ کمیونیکیشن جیسا فیچر بھی موجود ہے۔ انڈونیشیا کے ایئر چیف نے کہا ہے کہ سروس 4.5 جنریشن طیارے کی ایکوزیشن کی 2 آپشنز کو شارٹ لسٹ کر چکی ہے۔ ایئر فورس کی طرف سے منسٹری آف ڈیفنس کو امریکی ساختہ F-15EX اور فرینچ رافال سے متعلق تفصیلات اور چوائس فارورڈ کر دی گئی ہے۔ ایئر چیف کا مزید کہنا تھا کہ انڈونیشیا نے روس سے Su-35 خریدنے کا ارادہ ترک کر دیا ہے۔ واضح ہے کہ روس نے اس سال جولائی میں کہا تھا کہ وہ انڈونیشیا کو Su-35 فراہم کرے گا۔ روس کی طرف سے انڈونیشیا کو 11 Su-35 ڈیلیوریز کی خبر نے عالمی ذرائع ابلاغ میں خاصی توجہ حاصل کی تھی۔ تاہم ممکنہ امریکی پریشر کو لے کر انڈونیشیا نے اس ایکوزیشن کا ارادہ ترک کر دیا تھا، جس پر بات چیت 2018 میں طے پائی تھی۔ امریکہ نے نہ صرف F-16 بلاک 70 بلکہ F-15EX انڈونیشیا کو آفر کیا ہے، جبکہ ماضی قریب میں وہ F-35 کی فروخت پر انکار کر چکا ہے۔ کینیا پر امریکہ کی طرف سے عائد پابندیوں کی وجہ سے کینیا نے امریکی کمپنیوں سے آرمڈ وہیکل سے متعلق معاہدے کو ختم کر دیا ہے۔ اب کینیا ترکی سے آرمڈ وہیکلز خریدنے پر غور کر رہا ہے۔ یاد رہے کہ ترکی ماضی میں کینیا کو آرمڈ وہیکلز ڈلیور کر چکا ہے، جبکہ دیگر افریقی ممالک ترکی سے آرمڈ وہیکل سمیت دیگر ویپنز خرید چکے ہیں، جن میں ڈرونز بھی شامل ہیں۔ اب توقع ظاہر کی جا رہی ہے کہ کینیا امریکہ کی طرف سے پابندیوں کی صورت میں ترکی سے مزید آرمڈ وہیکلز آرڈر کرے گا۔
فرینڈز، چین نے اپنی کوسٹ گارڈ کو مضبوط بنانے کی غرض سے نیوی کے زیر استعمال ٹائپ 056 کارویٹس نیوی سے چائنیز کوسٹ گارڈ کو ٹرانسفر کرنا شروع کر دی ہیں۔ واضح ہے کہ صرف 8 سال پرانی یہ کارویٹس کوسٹ گارڈ کے حوالے کی گئی ہیں۔ چین نے ٹائپ 056 سیریز کی 60ویں کارویٹ 2019 میں لانچ کی تھی، جبکہ اس سیریز کی بڑی تعداد میں شپس ہر سال نیوی میں انڈکٹ ہوتی آ رہی ہیں۔ اس شپ پر 76 ملی میٹر کی مین گن کے علاوہ اینٹی شپ میزائل، 30 ملی میٹر کی 2 آٹو کینن، ٹائپ 360 اور ٹائپ 347 ریڈار، جبکہ 2 ٹرپل ٹارپیڈو لانچرز اور HQ-10 سرفیس ٹو ایئر میزائل سے لیس کیا گیا ہے۔ مصر کی دفاعی نیوز سورسز کا کہنا ہے کہ ساؤتھ کوریا سے K9 تھنڈر 155 ملی میٹر ہوائٹزر سے متعلق معاہدہ بہت جلد طے پا جائے گا۔ دونوں ممالک کے درمیان اس ڈیل سے متعلق ابتدائی بات چیت اس ماہ کے شروع میں مصر میں ہونے والی دفاعی نمائش ایڈیکس میں ہوئی تھی۔ اس ہوائٹزر کے اب تک 1700 سے زائد یونٹس پروڈیوس ہو چکے ہیں، جبکہ اس کے یوزرز میں ساؤتھ کوریا اور ترکی سمیت انڈیا، پولینڈ، فن لینڈ اور ناروے کے علاوہ استونیا شامل ہیں۔ یہ گن سٹینڈرڈ راؤنڈز کو 30 کلومیٹر جبکہ راکٹ اسسٹڈ پروجیکٹائلز کو 40 کلومیٹر دور اہداف پر فائر کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ ترکی کی آرم فورسز میں مقامی سطح پر تیار کردہ میڈیم آلٹیٹیوڈ ایئر ڈیفنس میزائل سسٹم حصار O+ کو عنقریب سروس میں شامل کر دیا جائے گا۔ اس سسٹم کے فائنل ٹیسٹ کامیابی سے مکمل کر لیے گئے ہیں، لہٰذا بہت جلد یہ آرم فورسز کی انوینٹری میں شامل ہوگا۔ واضح ہے کہ حصار A+ پہلے ہی آرم فورسز کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ یہ دونوں ایئر ڈیفنس میزائل سسٹم بالترتیب 25 اور 15 کلومیٹر کی رینج رکھتے ہیں۔ ترکی اس پروجیکٹ کے تحت 100 کلومیٹر اور ایک لانگ رینج ورژن بھی تیار کر رہا ہے۔ بوسنیا کے چیف آف جنرل اسٹاف نے بیکر ٹیکنالوجیز ترکی کا دورہ کیا ہے۔ بوسنیا کے بارے میں اطلاعات ہیں کہ وہ ترک ساختہ ڈرونز اکوائر کرنے والے 27 ممالک میں شامل ہونے جا رہا ہے۔ ادھر نیدرلینڈز کے اسکریمبل میگزین نے دعویٰ کیا ہے کہ عراق ترکی سے 8 TB2 ڈرونز اور متعلقہ ایمونیشن سے متعلق ڈیل نومبر میں طے کر چکا ہے، جبکہ مزید 4 کی آپشن بھی اس ڈیل میں شامل ہے۔ واضح ہے کہ عراق کی وزارت دفاع کی طرف سے اگست 2021 کو اطلاعات سامنے آئی تھیں کہ وہ ترکی سے TB2 ڈرونز، T-129 اٹیک ہیلی کاپٹرز اور الیکٹرانک وارفیئر سسٹم خریدنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ اسرائیل نے ایران پر الزام عائد کیا ہے کہ اس نے مڈل ایسٹ میں موجود اپنی پراکسیز کو حالیہ مہینوں میں ڈرونز فراہمی کی رفتار تیز کر دی ہے۔ اسرائیلی میڈیا رپورٹس میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ عراق، شام اور یمن میں ایران کی جانب سے کام کرنے والی افواج کے ساتھ ساتھ لبنان میں حزب اللہ کے ہاتھ میں بھی یہ ڈرونز موجود ہیں، تاہم ایران کی طرف سے اسرائیل کے اس دعوے سے متعلق کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا۔ فرینڈز، یہ تھیں آج کی ڈیفنس اپڈیٹس۔ امید ہے اس ویڈیو سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔